أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة ومهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام، عمائدین علاقہ، سامعین محترم، ہماری رشد و ہدایت، بہتری، بھلائی، فوز و فلاح، کامیابی، کامرانی، ترقی، دنیاوی عروج اور آخرت کی بلندیوں کے لیے جس ہستی کو مبعوث فرمایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کیا، بلکہ ختم کیا ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب العالمین کا یہ فرمان، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنی عظیم ہستی کو ہماری بہتری اور ہماری بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کا امتیاز ہے، اور یہ اس امت کی بھی شان ہے کہ اتنی عظیم ہستی کو اللہ نے ہمارے لیے مبعوث کیا۔ حضرات گرامی، ایسی ہستی جو غلطیوں سے پاک ہے، ایسی ہستی جس کا معلم رب العالمین ہے اور وہ خود رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے دین میں، اسلام میں، شریعت میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے کام نہیں لیا، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عرش والا رب اتارتا چلا گیا، پیغمبر انقلاب آگے پہنچاتے چلے گئے، اور اس دین کو ایسے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق ہے، اور اس کی گواہی ان ہستیوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر موقعوں پہ دی ہے، کہ آپ نے اللہ کے حبیب واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ ان کی گواہی پر اللہ کو گواہ بنا کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، جو تو نے مجھ پر اتارا تھا، جو ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈالی تھی، میں محمد نے وہ ادا کر دی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں اور لوگ آئے ہیں،
ان میں سے اگر کوئی شخص اپنا کام مکمل کر کے گیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رہنمائی رب العالمین نے کی، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اتنا اعلیٰ، اونچا، بلند ہے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تاجروں، بزنس مینوں، استادوں، معلموں، ڈاکٹروں، عربیوں، عجمیوں، چھوٹوں اور بڑوں، کسانوں اور ذمہ داروں، شہر میں بسنے والوں اور دیہات میں رہنے والوں، یہ بات یاد رکھنا، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا ہو۔ ہم یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز منعقد کرتے ہیں، میاں سہیل احمد صاحب کی زیر امارت، مولانا محمد عمران بھٹی صاحب کی زیر قیادت، ہمارے شہزاد بھائی علامہ صاحب اور دیگر ان کے رفقا نے یہ جو بزم سجائی، ہمارے صدیق بھائی بھی موجود، دیگر ذمہ داران اور کارکنان بھی، کیا مقصد ہے ان کانفرنسز کے انعقاد کا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں کو یہ بتانا اور بھٹکی ہوئی انسانیت، اگر تجھے راہ حق چاہیے تو انہی کی سیرت کو اختیار کر لے۔ معاشرتی خرابیوں میں ڈوبنے والوں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کاروباری زوال میں مبتلا لوگوں، عروج اگر چاہتے ہو، سیاسی بلبلائیوں میں الجھنے والوں، اگر سیاسی کامیابی چاہتے ہو، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہاری تمدن، تمہاری سیاست اگر کامیاب بن سکتی ہے تو اسوہ رسول کی روشنی میں بن سکتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کی زندگی خالی اسوہ نہیں، اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں، گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں، رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں، آپ کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، آپ کے خشوع و خضوع جیسا کسی کا نہیں ہے، آپ کے حج کی طرح کسی کا حج نہیں ہے، آپ کی اداؤں کی طرح کسی کی ادائیں نہیں ہیں۔ جو کوشش کر کے اپنی ادا کو ملا دے گا، کل اللہ اس بندے کو اپنے حبیب کے ساتھ ملا دے گا۔ آج تم اسوہ رسول کا مشروب پی لو، کل اس پیغمبر کے ہاتھوں کوثر کے جام پیو گے۔ اور اگر آج اس ہستی کو چھوڑ دیا، چھوڑنے والوں کا انجام بھی سامنے ہے۔ جنہوں نے چھوڑا، ذلت ان کے ماتھے کی علامت بن گئی، جنہوں نے سیرت رسول کو اختیار کر لیا، عزت و ترقی اور غلبہ ان کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی نافرمانی کی گنجائش نہیں، انکار کی یہاں گنجائش نہیں ہے، مرضی کی گنجائش نہیں ہے، کیلو کال اور لیت و لال، دو نمبری، فریب اور فراڈ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر تو صرف اور صرف اطاعت ہے، سمعنا و اطعنا، سن لیا ہے، اب کر کے دکھائیں گے۔ جس نے کر کے دکھا دیا، جو کر گیا، کر گزر گیا، وہی کامیاب ہے اور وہی کامران ہے۔ جس نے اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی رائے سے
اور جس نے کہا کہ نہیں میری رائے تو اللہ کے حبیب سے بڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بچوں کو ذرا تھوڑا چپ کروا، خواتین کو تو اللہ ہی چپ کروا سکتا ہے، لیکن کم از کم بچوں کو تو کروا۔ حضرات گرامی، اس موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو۔ یہ ٹانگیں وانگیں ذرا اپنی چھوڑ دیں یار، برف باری تو نہیں ہو رہی، اپنے آپ کو بالکل آپ نے۔ کتنی باتیں کروں گا؟ ایک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ جس کو پتہ چل گیا وہ بولے، جس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ نہ بولے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کس نے بنا کے بھیجا ہے؟ آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین نے بھیجا ہے۔ کس نے بنا کے بھیجا ہے؟ رب العالمین نے۔ جو عرش پر ہے وہ رب العالمین، جو فرش پر اس کے منتخب پیغمبر آئے وہ رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت و ملامت والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لوگوں پر لعنتیں بھیجتا پھروں۔ آج ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی کے متعلق تو کیا بات ہوتی ہے؟ او چھوڑو یار، فلانا تو ہے ہی لعنتی۔ لعنت تکیہ کلام بن چکا ہے کہ وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنتی ہے۔ جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، مہدات اور مجھے تحفہ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، آپ نے لعنت و ملامت نہیں کی، آپ کی ذات پر حملے بھی ہوئے، آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور طائف میں جب گئے تو خون میں لت پت بھی کیا گیا، آپ کی زبان سے ان کے لیے لعنت نہیں نکلی بلکہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کے لیے بھی رشد و ہدایت کی آپ نے دعا ہی فرمائی ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو سامنے رکھ کر میں اپنا جائزہ لوں، کیا میرے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت، آپ کی وہ رحیمانہ پہلو اور آپ کی رحمت و شفقت میں نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، اور میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے اخلاق سے، میرے قلم سے کتنی رحمت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، اور میرا رویہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے کتنا اچھا ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ سچا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، مربی ہیں، معلم ہیں، قائد ہیں، رسول ہیں، اور ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ تو موجود ہے پر مگر میں کاپی نہیں کر رہا، سیرت تو موجود ہے مجھ کو اختیار نہیں کر رہا، اخلاق تو موجود ہے میں اسے اپنا نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق ہی کہا ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
خلق عظیم، اگر اس کے پس منظر میں انسان جائے کہ خلق عظیم کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اور خلق عظیم کے عناصر کتنے بنتے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ شفقت ہے، وہ رحمت ہے، وہ محبت ہے۔ جب بھی ماشاءاللہ جلال پور پروگرام ہوتا ہے نا، یہاں 5-10 کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں، مردوں کی الگ باہر ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کی الگ ہو رہی ہوتی ہے، خواتین کی نیچے الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان کو کہا یار ہال میں رکھ لیا کرو، دیگر لوگ بھی آ جایا کریں۔ فکر تھی کہ بھی جلال پور پہنچنا ہے، لاہور جمعہ پڑھایا، ملتان مغرب کے بعد تقریر کی، بھاگے بھاگے یہاں پر پہنچے۔ نہ بیبیاں نو سکون ہے تو نہ بچیاں نو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا جگر تھام کے بات کو سننا۔ آج اگر اسلام کے غلبے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہمارا اپنا رویہ ہے۔ بات مسلک کی اگر کرتے ہو تو اس میں بھی اگر رکاوٹ ہے تو وہ ہمارا رویہ اور ہماری غیر اخلاقی صورتحال ہے۔ جب ہماری تقریریں ہی فتوے کے انداز میں ہوں گی اور سب کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے جذبے سے ہم بیٹھیں گے، تو مجھے بتاؤ کون ہمارے قریب آئے گا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو اس معاشرے کی صورتحال کیا تھی؟ کیا وہ سارے مسلمان تھے؟ کون تھے؟ مشرک تھے، کافر تھے، اور کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ نے فتوے نہیں دیے، آپ نے اصلاح کی ہے۔ آپ نے فتویٰ نہیں دیا، آپ نے تربیت کی ہے۔ آپ نے فتویٰ نہیں دیا، آپ نے غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ پھر جو کفر پہ ڈٹا ہے، پھر رب نے واضح کہہ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج در فوج، موج در موج لوگ کیوں آئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں قریب ہوئے؟ آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن بتاتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے حبیب، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے لیے نرم ہیں، ساتھیوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل اگر آپ ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کے ارد گرد مکیوں کی، مدنیوں کی، مہاجر و انصار کی، فارسیوں اور رومیوں کی یہ جو محافل لگی ہوئی ہیں، لوگ جوک در جوک پروانے کی طرح جناب ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، یہ بہاریں نظر نہ آتی، یہ رب کا آپ پر کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، آپ ان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو یہ اس لیے آپ کے قریب ہیں۔ اور پھر اکیلا پیغمبر جو کوہ صفا پہ کھڑا ہو کے دین کی دعوت پیش کر رہا تھا، وہی پیغمبر اللہ اکبر و کبیرہ جب مکے میں فاتحانہ شان سے آتا ہے تو 10,000 کا لشکر جرار لے کے آتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ جب میری دکان پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ آتا ہے، اگر میری دکان کپڑے کی ہے تو اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو پلید ہے، تو نجس ہے، تو فلاں ہے، نہیں۔
اس کو بٹھاتا ہوں، اس سے پانی بھی پوچھتا ہوں، اس سے ٹھنڈا گرم بھی پوچھتا ہوں، خود یا اپنے ملازم کو کہہ کے تھانوں کے تھان اس کے سامنے بچھا دیتا ہوں۔ 20 تھان دیکھنے کے بعد اگر وہ 4 میٹر کپڑا بھی لے تو اس کو اچھے طریقے سے پیک کر کے اس کا شکریہ ادا کر کے اس کو الوداع کرتا ہوں۔ لیکن جب میری مسجد میں کوئی آئے تو کہتے ہیں پہلے پوچھو دا مسئلہ کیڑے ہاتھ کتھے بننے نے، دنیا کمانے کے لیے میرے اندر نرمی آتی ہے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے یہ نرمی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دکان کریانے کی ہے، چھوٹا بچہ بھی آئے گا نا کلو چینی لینے کے لیے، اس کو بھی چاکلیٹ دیں گے ساتھ مفت میں، تاکہ دوبارہ 500 کا سودا لینا ہو تو پھر بھی دریا ہے، 1000 کی خریداری کرنی ہو تو تب بھی دریا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو رویہ ہمارا وہاں ہوتا ہے وہاں وہ رویہ ہمارا اپنی مسجد کے اندر ہوتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ وہ نرمی جو اللہ کے حبیب کے اندر تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ نرمی ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ کیا یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے کہ اپنے اندر ہم نرمی پیدا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی آئے تھے سارے غلطیوں سے مبرہ اور پاک تھے؟ نہیں، ان کی اصلاح اللہ کے حبیب نے کی، قریب بھی کیا، اصلاح بھی کی۔ وہ تو اس معاشرے کے لوگ تھے جس معاشرے کا نقشہ میں نہیں کھینچ رہا، اللہ نے خود کھینچا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ضلال مبین سے نکال کر واضح روشنی میں اللہ کے حبیب لے کے آئے، راہ حق کا راہی بنایا، صراط مستقیم پر چلایا۔ لوگ تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے بچایا، حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بچایا۔ حقیقت بات ہے کہ بات مسلک کی ہو، بات دین کی ہو، بات اسلام کی ہو، اس کے پھیلاؤ کی ہو، اس کی اشاعت کی ہو، اس کے نفاذ کی ہو، ہمارے اپنے رویے وہ رکاوٹ ہے۔ ابھی بلدیاتی الیکشن آئیں گے، اس کے بعد جنرل الیکشن بھی آئیں گے۔ امیدوار جب کھڑا ہوتا ہے اہل حدیث بھی ہو تو سب کے پاس جاتا ہے۔ سیٹھ صاحب ایسے ہے کہ نہیں؟ امیدوار کینڈیڈیٹ اہل حدیث ہو امام بارگاہ میں بھی جائے گا، بریلویوں کی مسجد میں بھی ان کے امام کے پیچھے نماز بھی، دیوبندیوں کے ادارے کے پاس بھی جائے گا، اور اہل حدیثوں کے پاس بھی جائے گا۔ اگر اس کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ بندہ تازہ تازہ چادر چڑھا کے آیا تو اس کے پاس بھی جائے گا۔ کیا لینا ہے جی؟ ووٹ لینا ہے۔ اس وقت ان کا اسلام قبول ہوتا ہے، عام دنوں میں قبول نہیں ہوتا۔ اور بھائی کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کو قریب کرو، ووٹ مانگنے کے لیے ان کے دروازے پہ جاتے ہو تو اس کے لیے بھی جاؤ کہ بھائی آؤ، آ کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھو۔ باقی رہی یہ بات کہ کس کی نماز میں کتنی کوتاہی ہے، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خطائیں ہیں، وہ آئے گا پڑھے گا تو پتہ چلے گا خطا کیا ہے۔ بات رویے کی ہے، ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا۔ رب العالمین نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
کہ اپنے پہلوؤں کو جھکا لیجئے، ہلکا کیجئے۔ کن کے لیے؟ جو آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آرڈر ہے، وہ پیغمبر جو کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، قرائے کرام بیٹھے، حافظ بیٹھے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم نے تو یہ انداز اختیار کرنا ہے، تب ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ اس کا رویہ نرم ہوگا تو میرا ہوگا، اس کا سخت ہوگا تو میرا اس سے زیادہ سخت ہوگا، ہم اینٹ کا جواب تو پتھر سے دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، تو پتھر کا جواب پھر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھروں کا نہیں کہا گیا تھا، پہاڑوں کا کہا گیا تھا۔ آپ فرمائیں تو ان کا کچومر نکال کے رکھ دیں، پیس کے رکھ دیں ان کو۔ کہا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ رویے کی نرمی۔ وہ بدو دیہاتی اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا مسجد کے اندر، اس نے آ کے پیشاب کرنا شروع کر دی۔ مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آتے پیشاب شروع کر دیا، صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ رحمت للعالمین بول اٹھے، روک دیا، نہیں کرنے دو۔ اس دور میں اگر ہوتا، کہتے وہ سل چاہتے مارو پاڑی نہ سر۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سر پھوڑ دو۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے مسجد نبوی سے باہر پھینک دو، کہا اس کو کرنے دو۔ کر لیا، ڈول کا حکم دیا، پانی کا بھر کے لایا گیا، بہا دیا گیا، صفائی کر دی گئی، قریب بلا کے بتایا اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کا حق یہ ہے، آداب یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے۔ پہلے جو اس کی قضاء حاجت تھی وہ اس نے پوری کی ہے، پیشاب اس نے کیا ہے، صحابہ کو روکا ہے، منع کیا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے اس طرح کی ہستی اور اس طرح کی شخصیت دنیا میں کہاں آئے گی، کہاں آ سکتی ہے؟ ایک ہی مرتبہ آئی ہے اور آ کے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ اپنا پیشاب پورا کرتا ہے، ڈول بہا دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں کہا، اگر آج کل کے دور میں تو کہتے ہیں اے صفائی آپ کر، نہیں، دوسروں کو کہا تاکہ وہ بے عزتی محسوس نہ کرے، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔ یہ معاملہ ہو گیا، بلا کے مسجد کے آداب سے آگاہ کیا۔ اس دور میں تو لوگوں نے ویسے جان چھوڑا، مسجدوں کو، لیٹرینوں کو تالے تاکہ کوئی آئے ہی نہ۔ کوئی بیچارہ مجبور آ بھی جائے، کوئی شوگر کا مریض ہو، بیمار ہو، جی مہربانی کریں کھول دیں، نہ 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 نہ، تے کوئی شرم نہیں آتی تو پیشاب کرنا بھی؟ وہ لیٹرین ہے۔ کہتے شکل سے تو بے نماز لگتا ہے، تجھے شکل سے بے نماز لگ رہا ہے، شاید وہ تہجد گزار ہو۔ حل شققت قلبہ، اور تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ شاید وہ تجھ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، رونے والا ہو، آہوازاریاں کرنے والا ہو۔ کہتے نہیں نماز کے لیے آتا نہیں ہے، پیشاب کے لیے آ جاتے ہیں۔ اوے آ رہا ہے پیشاب کے لیے، آج آنے دو، کل نماز کے لیے بھی آ جائے گا۔ بات رویے کی۔ فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمت مہداد، مجھے تو ہدیہ بنا کے، رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے
سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا نا ایک بات کروں گا، صرف اگر یہ ہم سیرت النبی سے یہ چیز صرف اخذ کر لیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی جہنمی، تو بھی جہنمی، وہ کہتے ہیں ایک بی بی جنت میں چلی گئی، خامد اس کا جہنم میں چلا گیا۔ اس نے وہ ترلا منت کیا، فرشتوں کو کہا بھی کوئی مولوی صاحبان نیک انہوں کو مولوی آ وجہ میں کو اندے نال ملا دیو ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر کہا، فرشتے پھر خاموش، کہتے ہیں جی بات تو لطیفے کی۔ پھر کچھ دیر گزری تو اس نے کہا جی میں نے درخواست کی تھی کہ جنت میں مجھے کسی مولوی کے ساتھ اٹیچ کر دو۔ انہوں نے کہا بی بی کوئی آوے تو اٹیچ کروں دیکھوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں زندگی بھر کفر کے جہنمی کے فتوے لگا کر کہیں اپنا خاتمہ نہ خراب کر بیٹھوں۔ مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ میرے پاس جنت کی فرد ملکیت ہے، نہ میرے پاس جہنم کا ٹھیکہ ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہے جو گمراہی میں ہیں ان کو نکالنا ہے، اور اس میں پھر وہ رویہ ہوگا کہ رویہ ہم اپنا بہتر رکھیں۔ میرا تو بہت زیادہ تعلق رہتا ہے گدی نشینوں سے بھی، تمام مسالک کے لوگوں سے بھی، اور ہماری جماعت کا الحمدللہ یہ ترہ امتیاز بھی ہے کہ سب کو لے کے چلتے ہیں، جہاں حق کی بات ہو وہ بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالحق کا معاملہ اس کو بھی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، بس یہی التجا کرتے ہیں کہ خدا را فتوے نہ لگائے۔ اس سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ چیزیں آگے پھیلنی اور پہنچنی چاہیے یا ہمارے اندر ہی قید رہنی چاہیے؟ جس اسلام کو، جس دین کو، جس قرآن کو، جس سنت کو ہم آگے پھیلانا اور پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا وہ اعلی اخلاق، مثبت رویے اور بہترین انداز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بھی ہے، لعنت کی بھی ہے۔ کن پر کی ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنایا، لعنت کی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سوا۔ سود خوروں پر، گواہی دینے والوں پر، لکھنے لکھانے والوں پر، کھانے کھلانے والوں پر، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ کیا ان کے اوپر بھی کی ہے، جنہوں نے اللہ کا حق غیروں کو دیا ان کے اوپر بھی کی ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ قلت وقت کے پیش نظر میں نے دو آپ کے سامنے یہ رکھی ہیں، لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان بھی سچی، کردار بھی سچا، اخلاق بھی سچا، سچ کا مجسمہ تھے،
سچائی کی گواہی فرش پر دنیا دیتی تھی، عرش پر رب دیتا تھا۔ اس کے باوجود بھی مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، اس کے باوجود بھی حلقہ حیات تنگ کیا گیا، اس کے باوجود بھی الزامات و بہتان کی بچھاڑ کی گئی، خانہ نبوت کے اوپر بھی بہتان باندھے گئے، جس کی صفائی عرش والے رب نے خود دی۔ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے درد میں تھے، فکر میں تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگر میں یہ عزم کر لوں کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کے اندر فلاں فلاں اخلاقی اور فلاں فلاں اعتقادی خرابی پائی جاتی ہے، میں اس بات کا عزم کر لوں کہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، اس کی اصلاح کروں گا، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت انتشار کا، افتراق کا، لڑائی اور جھگڑے کا بازار گرم ہے، بازار گرم ہے۔ وہ کیوں گرم ہے؟ باطل قوتیں اسلام کے اس قلعے پاکستان کو صحیح سالم ثابت نہیں دیکھنا چاہتی، تمام باطل قوتیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ملک ناقابل تسخیر ہے انشاءاللہ، اور قیامت تک رہے گا۔ گن گولی کے ذریعے، توپ و تفنگ کے ذریعے، میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہم سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ کیوں؟ اس لیے وہ زندہ رہنے کے راستے اور طریقے ڈھونڈتے ہیں، امت مسلمہ شوق شہادت میں مرنے کے طریقے ڈھونڈتی ہے۔ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی کروائی جائے، الجھایا جائے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کے آپس میں جھگڑے ہوں، یہ دستوں گریباں ہوں، یہ گن اور گولیوں کا استعمال کریں۔ وہ ہماری قوت و طاقت کو، ہماری جاہ و حشمت کو، ہماری یکجہتی کو اندر سے توڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ سوچ ان کی ہو، سوچ کافروں کی ہو، مالی معاملت بھی ان کی ہو، اور ہاتھ مسلمانوں کے ہوں جو ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہو جائیں۔ اور یہ ہم نے نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ ہم نے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہاں، جس میں جو غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ آئینے کے سامنے دن میں کئی مرتبہ ہم میں سے ہر شخص جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہیں، گاڑیوں میں بھی ہیں، جگہ جگہ ہے۔ آئینہ جس طرح اصلاح کرتا ہے، اگر وہی جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جب ہم آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے کے تمام تر خد و خال وہ ہمیں دکھا دیتا ہے، ہمیں دکھا دیتا ہے۔ ماتھے پر، رخسار پر، لبوں پر، ناک پر، آنکھ پر کچھ لگا ہو تو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ خوبصورتی ہے تو وہ بھی دکھا دیتا ہے، بدصورتی ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ لیکن آج تک میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس آئینے کو میں نے جا کے دیکھا ہو، اس نے مجھ سے پہلے جو آئینہ دیکھ کے گیا اس کے متعلق مجھے بتایا ہو کہ تجھ سے پہلے جو آیا تھا وہ اس طرح اور اس طرح کا تھا، اور تو اس طرح کا اور اس طرح کا ہے۔ وہ مجھے میرا بتاتا ہے، نہ مجھ سے پہلوں کو بتاتا ہے کہ وہ کیا تھے۔
نہ ان کے متعلق مجھے خبر دیتا ہے، نہ میرے بعد میں آنے والوں کو بتاتا ہے کہ یعقوب شیشے کے سامنے جب آیا تھا شیشہ یہ کہے کہ اس کے اندر یہ نقائص تھے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھ بھی لیں اعتقادی خرابی ہے، اخلاقی خرابی ہے، تو دنیا کو بتانے کی بجائے اس کو علیحدہ لے کے بٹھا کے اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ کا اسوہ ہے۔ یہ بات کرنا آسان ہے کہ فلاں ہے تو بد کردار ہے، تو لعنتی ہے، تو زناکار ہے، تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے اور تو فلاں ہے۔ یہ کام بڑا ہی آسان ہے، یہ کام انتہائی مشکل تھا لیکن آسان ہے۔ جو انتہائی آسان تھا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ وہ کیا ہے کہ فرد کی بھی اصلاح کرو اور معاشرے کی بھی تعمیر کرو۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیے نا، وہ ایک مرتبہ جب مکہ والوں نے پروپیگنڈا کیا نا، خاصا پروپیگنڈ کر دی، آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن کے اندر، تو مجنون بھی آیا ہے جو وہ کہتے تھے مجنون ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کون؟ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پھر جو قبلہ بڑے حکیم صاحب تھے نا وہاں مکہ مکرمہ میں، ان کو کہا کہ بھی ہمارا نوجوان نہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کا ذرا چیک اپ تو کرو، دیکھو مرض کیا ہے۔ وہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھ رہا ہے جی پرابلم کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہے، وہی آپ پر جبریل امین ڈائریکٹ لے کے آتے ہیں، بندہ پوچھ رہا ہے پرابلم کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ وما ارسلناک الا، کوئی بندہ آپ کو جو کہے جی آپ کے متعلق ماشاءاللہ پتہ چلا ہے سارا علاقہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاگل ہیں، کیا رویہ ہوگا؟ کوئی یہ کہے جناب قریش کے سارے سردار یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ، یہ ہمارے ساتھ بیتتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا، بیماری کیا؟ نبض نہیں پکڑی، پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تشریف رکھو، بیٹھو، بٹھا دیا۔ اور آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آنے والے مہمان کی تکریم اتنی کرتے تھے کہ اپنی کملی اتار کے اس کے نیچے بچھا دیتے تھے۔ کہا بیٹھو بتاتا ہوں، بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا ومن يضلل فلا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتا یہ جی یہ کہا دوبارہ سنائیے۔ اللہ کے حبیب دوبارہ سنائے، آپ نے دوبارہ شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پہ جب دوبارہ پہنچے، زماد ازدی کہتا ہے یہ جو کلمہ آپ نے ابھی سنایا ہے اللہ کے حبیب مجھے پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ رویہ ہی تھا نا۔ سمامہ بن اسال وہ اہل خرج کا رہنے والا سردار، زمانہ طالب علمی جب میں وہاں پڑھتا تھا تو میں نے وہ سارا علاقہ ان کا وہ دیکھا ہے، مجھے موقع ملا۔ سردار قیدی بنا کے لایا گیا، باندھ دو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، باندھ دیا گیا، قیدی ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟
سری کتنی ہوتی ہیں اور جاری کتنی ہوتی ہیں؟ 6 سری ہوتی ہیں اور 9. ذرا تصور کرو، قید خانہ تھانہ ہے تو مسجد نبوی، قیدی سمامہ بن اسال اور نگران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 9 نمازوں میں اللہ کے حبیب کی قرات اس نے سنی ہے. نمازوں کی امامت تو آپ نے کی، سری کی بھی اور جہری کی بھی. 9 نمازوں میں قرآن سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کے میزبان بھی خود ہیں. اس قیدی کے میزبان بھی ہے، دشمن ہے قیدی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس سے پوچھتے ہیں بتا پروگرام کیا ہے. اب وہ قید میں تھا، بندہ سردار تھا، چودھری ٹائپ آدمی. کہتا ان تقتل تقتل زاد من ان تنعم تنعم علی خیر. اگر قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے پیچھے ہیں، اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو ہم احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا کرتے ہیں. بڑا آدمی تھا نا، بات بھی بڑی کر گیا. ایک دن بھی یہی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی یہی. کیا پروگرام ہے؟ اچھا، اللہ کے ابھی گھر سے کھانا پینا بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے. خیریت بھی آ کے پوچھتے ہیں، 5 نمازوں میں آ کے دیکھتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، کھانا گھر سے بھیج رہے ہیں، پروگرام بھی ساتھ پوچھ رہے ہیں اور دھمکی آمیز بیان بھی سن رہے ہیں. کوئی عورت اچھا اس کو جرت کیسے اڑاؤ، گردن اڑا کے رکھ دو اس کی. لیکن نہیں، وما ارسلناک الا کا چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا گیا. کچھ دیر گزری، سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. سمامہ کیا لینے آئے ہو؟ آزادی مانگی تھی تمہیں دے دی، اب کیا چاہیے؟ کہتا اللہ کے حبیب اب آزادی نہیں، آپ کی غلامی چاہیے. غلامی چاہیے. اور دلوں پہ راج کرنا ہو نا، اپنی بات کسی کے دل اور دماغ میں اتارنی ہو، خدا را ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ انداز اگر ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اسلام نے تو غالب ہو کے ہی رہنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار. جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، وہاں وہاں تک یہ دین محمد صرف پہنچے گا نہیں، غالب ہو کے رہے گا. اور اگر یہ کام اللہ ہمارے ذریعے کروا دے تو سودا نفع کا ہے یا گھاٹے کا ہے؟ تو پھر رویے بدلنے ہیں کہ نہیں بدلنے؟ کیا پروگرام ہے جی؟ بدلنے ہیں نا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العالمین. اللہ نواز صاحب، جگہ دی، شہزاد بھائی، ان کی پوری ٹیم کھڑے ہوئے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب تو مدرسہ البنات بھی ماشاءاللہ انہوں نے قائم کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے اور قبول فرمائے. اور بلکہ ادارے کا الحاق بھی انہوں نے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ الحمدللہ وہ کروا لیا ہے. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور اس ترقی میں آپ اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی کوششیں ہر اعتبار سے آگے ہونی چاہیے، قدم پیچھے کی طرف نہیں ہٹنے چاہیے. اللہ رب العالمین آپ سب کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.